تحریک انصاف آپ کے بغیر صحیح چل رہی ہے؟ جی بالکل ٹھیک چل رہی ہے. آپ تو اس کے تھمے تھے، پلر تھے آپ. اس حکومت کو بنانے کے لیے جتنے بندے آپ نے پورے کیے ہیں، عمران خان خود بھی کوشش کرتے تو اتنے بندے پورے نہیں تھے انہیں. نہیں ٹیم ایفرٹ ہوتی ہے ہمیشہ، ایک آدمی کتنا ہی کام کر سکتا ہے. مگر ایک ٹاسک دیا مجھے ملا تھا اور عمران خان کی بیکنگ کے ساتھ ہم نے اللہ کے فضل سے پورا کیا. اور بہت اہم تھا کہ ہم اتنے نزدیک پہنچ گئے تھے، فنش لائن سامنے تھی اور ہمیں ضرورت تھی انڈیپینڈنس کو جوائن کرانے کی ٹو کراس دا فنش لائن. اور کتنا آپ یہ سوچیں اللہ تعالیٰ نے کامیاب کیا اور یہ ہو گیا. مگر اگر ہم فنش لائن پہ پیچھے رہ جاتے، اتنے بڑی ہمت محنت کرنے کے بعد فنش لائن کراس نہ کر سکتے، تو پاکستان کی تاریخ کچھ اور ہوتی، پاکستان تحریک انصاف کی تاریخ کچھ اور ہوتی. اچھا، مرکز میں بھی اور پنجاب میں بھی، پنجاب میں خاص طور پر بالکل ٹچ اینڈ گو تھا. وہ ادھر بھی جا سکتی تھی نون کی طرف بھی اور آپ کی طرف بھی جا سکتی تھی. تو یو پلیڈ اے ویری امپورٹنٹ رول فار یور اون پارٹی پاکستان تحریک انصاف. اب لیکن آپ اس پارٹی کے اندر کیا کام کرتے ہیں، میں یہ جاننا چاہتا ہوں. ایز سیکرٹری جنرل جہانگیر ترین کو ہم جانتے تھے، اس جہانگیر ترین کو بھی جانتے تھے جس نے عمران خان کے ساتھ مل کر پچھلے 6-7 سال 8 سال بڑا زور لگایا اس جماعت کو یہاں تک لانے میں. یہ 96 میں تحریک انصاف یہاں نہیں تھی جہاں آج کھڑی ہے. اللہ کا شکر ہے. اب آپ کا کیا رول ہے پارٹی؟ دیکھیے پارٹی میرا کوئی رول نہیں ہے، نہ ہونا چاہیے، میرا کوئی رول نہیں. میرا صرف رول وہاں پہ آتا ہے جہاں مجھے خان صاحب کوئی کہتے ہیں کچھ کام کرنے کو، یا کوئی ٹاسک دیتے ہیں یا کوئی ایڈوائز لیتے ہیں، وہ میں کر دیتا ہوں. میں کسی کو کہیں میں بیٹھا ہوا تھا تو کسی نے میرے سے یہ سوال پوچھا کہ ابھی بھی آپ اس طرح کے کام کر رہے ہیں، تو میں نے اس کو جواب دیا کہ میں عہدہ تو کوئی نہیں رکھ سکتا، مگر مجھے پاکستان کی خدمت کرنے سے کوئی نہیں روک سکتا. لیکن آپ پارٹی کے رکن تو رہ سکتے ہیں، اس کے اوپر کوئی قدغن نہیں ہے. رکن تو میں ہوں، کوئی نہیں کر صرف سکتا. پارٹی آفس ہولڈ کرنے سیاست بھی کر سکتا ہوں، میں سارا کچھ کر سکتا ہوں، میں محنت کر سکتا ہوں، کام کر سکتا ہوں، صرف عہدہ نہیں رکھ سکتا. اس کے لیے مجھے عہدوں کا کبھی شوق تھا بھی تو نہیں. عمران خان کا اعتماد ابھی بھی جہانگیر ترین کے اوپر اتنا ہی ہے جتنا پہلے تھا یا کمی آئی اس میں؟ میرا خیال ہے کہ یہ خان صاحب سے آپ کو پوچھنا چاہیے، مگر مجھے تو لگتا ہے کہ اتنا ہی ہے، اتنا ہی ہے، برقرار ہے. اور کام بھی اتنا ہی کر رہے ہیں جیسے پہلے کر رہے تھے. جی میں کافی محنت کر رہا ہوں. جی بالکل کر رہا ہوں. اپنی حکومت کے متعلق بتائیے تحریک انصاف کی. بہت سے لوگوں کا خیال یہ ہے کہ عمران خان جو ہے وہ ایک اچھے مضبوط کپتان ہے لیکن نیچے ٹیم کمزور ہے. نہیں ٹیم دیکھیں، ٹیم کمزور نہیں ہے مگر نئی ضرور ہے، اور وہ مطلب ہونا ہی تھا ایسے. آپ نون کو دیکھتے ہیں، وہ کتنی دفعہ حکومت میں آئے ہیں، ان کے لوگ کتنی دفعہ منسٹر بنے ہیں، ان کو وہ ایک ایکسپیرینس زیادہ تھا. ہمارے لوگ نئے آئے ہیں اور مگر سیکھ رہے ہیں اور بہتر ہوتے جائے گا، ہر دن کام بہتر ہوتا جائے گا. مگر ایک میں بتاؤں، ہماری سب سے بڑی جو ایک طاقت ہے جو ہمیں ان تمام مسائل پہ انشاءاللہ تعالی ہم قابو پا لیں گے، وہ طاقت ہے پولیٹیکل ول. ہمیں وہ ول ہے کہ ہم نے اس ملک میں ایسی چیزیں کرنی ہیں جو باقی لوگ سیاسی طور پہ کمپرومائز کر جاتے تھے، رک جاتے تھے، کرنا نہیں چاہتے تھے. لائک وہ کیا کرنا چاہتے ہیں جو مختلف ہو؟ دیکھیں اس مختلف یہ ہے کہ ہم نہیں چاہتے کہ ہم اپنے پاس پاور رکھیں، ہم چاہتے ہیں پاور ڈیوالو کریں. یہ ایک بہت بڑا فرق ہے. ہمیں بھی لوکل گورنمنٹ سسٹم کی ڈیزائن ہو رہا ہے، آلموسٹ ڈیزائن ہو گیا ہے، جس میں ہم تمام پاور نیچے منتقل کر رہے ہیں. ہماری کوشش ہے کہ ولیج کاؤنسل تک پہنچ جائے، جو ہم نے KPK میں کیا تھا، اس سے بھی زیادہ بہتر پنجاب میں کرنا چاہتے ہیں. اب یہ کبھی نہیں ہوا ہمیشہ. اور نیچے کا طاقت منتقل کرنے کا مطلب یہ ہے فنڈ بھی منتقل ہو کے ساتھ. آپ یقین کریں اگر پنجاب میں یہ کامیاب ہمارا سسٹم بن گیا، کامیاب ہو گیا، جو ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ، اور اس کے بعد ہم ڈائریکٹ فنڈنگ کریں گے پاکستان کے ہر گاؤں کی. ہم لوکل گورنمنٹ کو لے کے جا رہے ہیں جو آج تک نہیں ہوا، ہر ایک موضع کے اوپر وسائل بھی دیں گے. سنیں نا، موضع سمجھتے ہیں؟ بالکل سمجھتا ہوں. موضع یہ سمجھیں، اب ہر گاؤں میں ایک اپنی ولیج کاؤنسل ہوگی جو ڈائریکٹلی الیکٹڈ ہوگی، خود الیکٹ کریں گے لوگ اس کو، اور اس کو ڈائریکٹ پیسے جائیں گے ان کے اکاؤنٹ میں. لاہور سے پشاور سے پیسے چلیں گے، اور وہ بیچ میں یہ نہیں ہوگا کہ پہلے ضلع میں جائیں گے، پھر کسی تحصیل میں جائیں گے، پھر یونین کاؤنسل میں جائیں گے، ڈائریکٹ اس کے اکاؤنٹ میں پیسے جمع ہو جائیں گے. اصل میں تو نیشنل فائنانس کمیشن کے ساتھ ایک پروونشل فائنانس کمیشن کا کانسیپٹ تھا، اور وہ کانسیپٹ اوریجنلی تھا یہ کہ ڈیوالو کرنے ہیں ریسورسز نچلی سطح پر. لیکن ہمارے MPs کو اور چیف منسٹرز کو گلی کی نالی کا فیتہ کاٹنے کا بھی اتنا شوق ہوتا ہے کہ وہ دیتے نہیں ہیں پیسے نیچے کسی کو، نہ اختیار دیتے ہیں نہ وسائل دیتے ہیں، دونوں چیزیں نہیں دیتے. تو آپ وہ کرنا چاہتے ہیں. دیکھیں یہی پولیٹیکل ول کی میں بات کر رہا ہوں. اب اس میں کیا ہوا کہ اس میں NFC ایوارڈ میں اربوں روپے زیادہ پروونس کو چلے گئے، اربوں. مگر پروونس میں جا کے وہ پروونشل ہیڈ کوارٹر پہ رک گئے. آگے ضلعوں میں جانا اور نچلی سطح پہ جانا پھر چیف منسٹر خود فیصلے کرتا تھا.
پھر آپ جائیں چیف منسٹر کے پاس جائیں، اس کے جو مین منسٹرز ان کے پاس جائیں، ان سے آپ مانگیں، ان سے خوش آمد کریں، آپ ان سے جو بھی ایک طریق ہوتی ہے، پھر وہ آپ کو یہ ایز اے انعام دیتے تھے. ہم نے یہ سسٹم نہیں کرنا، ہم نے ڈائریکٹ پیسے دے دینے.